رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صلوات۔ شب جمعہ کی اس سیشن میں ویکلی جو ہوتا ہے، اس میں ہم دعائے کمیل پر ڈسکس کر رہے ہیں کافی عرصے سے، اور دعائے کمیل وہ دعا ہے جو مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی جناب کمیل کو تعلیم کی تھی۔ اس میں سلیقہ دعا بتایا گیا ہے، جس کو آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر جملے میں اس دعا کی علم و حکمت کا ایک خزانہ ہے جو پوشیدہ ہے، تعلیمات ہیں جو امیر المؤمنین دعا کی صورت میں دعا پڑھنے والے کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب آپ دعا پڑھیں، غور کریں، توجہ کریں، ایک ایک جملے میں جو بات کہی جا رہی ہے، جس انداز سے مولا اپنے پروردگار سے خطاب فرما رہے ہیں، بہت ہی یونیک اسٹائل ہے، اور ظاہر ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا ایک یہ ذریعہ رہا ہے تبلیغ کا، یعنی بہت سے ذریعے ائمہ نے استعمال کیے ہیں تبلیغ کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ ان میں خطبے بھی ہیں، ان میں احادیث کا بیان بھی ہے، اس میں خود ان کا عملی طور پر کسی بات کو بتانا اور دکھانا بھی ہے، اس میں اور زیارات بھی ہیں، اس میں دعائیں بھی ہیں۔ تو یہ سب وہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں، مینز ہیں، میڈیمز ہیں کہ جس کے ذریعے سے امام اپنی بات اور دین کی بات، اللہ اور رسول کی بات دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ دعا ہے، دعائے کمیل۔ کس انداز سے امام اس میں تعلیمات دینی کہاں ہیں؟ ہر جملے میں ہیں، یعنی بظاہر یہ دعا ہے، یعنی کہ یا اللہ مجھے، یا اللہ خدا سے خطاب کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، کچھ مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جو کچھ مانگ رہے ہیں، اس میں شروع سے آخر تک آپ دیکھیں گے اس دعا میں مادی چیزیں امام نے مانگی ہی نہیں ہیں۔ اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے مال دے دے، یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا اللہ مجھ کو رزق دے دے۔ یہ اس پوری دعا میں، اتنی طولانی دعا میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ ہے جس میں ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ امام دنیا طلب کر رہے ہیں، اور وہ ہے صحت کا طلب کرنا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اعضاء و جوارح کو مضبوط کر دے، مجھے طاقت اور قوت دے، میرے مسلس، مثلا اگر ہم اپنی آج کی زبان میں کہیں میرے مسلس اسٹرونگ ہو جائیں، میں ایک صحت مند انسان لگوں لوگوں کو، لیکن کیا کہہ کر؟ قوی علی خدمتک جوارحی، یا اللہ مجھے صحت دے تاکہ میں تیری خدمت کر سکوں۔ یعنی دنیا بھی مانگی تو آخرت کے لیے مانگی۔ یہ عجیب انداز ہے مولا کا، تعلیم کا، یہ عجیب طرز ہے، عجیب اسلوب ہے۔ امام جو انسان کو بلند کرنا چاہتے ہیں، انسان کو بلند کرنا چاہتے ہیں، صرف جسم کو نہیں، انسان کی روح کو مولا کتنی بلندیوں پر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو بہرکیف ایک جملہ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، بس جلدی سے تھوڑا سا ریکیپ اس ڈسکشن کا جو اس سے پہلے ایک دو سیشنز میں ہو رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم انگلش میں بیان کرتے ہیں اور ڈسکشن اسٹائل ہوتا ہے، لیکن یہ مجلس 20 سالہ جو ہے ماہانہ مجلس ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، اور آج چونکہ کچھ تاخیر بھی ہو گئی، تو میں صرف یہ کہ وہ جملہ جہاں پر امام پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اتراک معذبی بنارک۔ اب دیکھیں گفتگو خدا سے ہو رہی ہے، یا اللہ کیا تو مجھے اپنے جہنم میں، اپنی آگ میں تو مجھ کو جلائے گا؟
بنارک، کیا تو مجھ کو جلائے گا؟ اچھا کیوں نہیں جلائے گا؟ کیوں نہیں جلائے گا؟ تم ہو کیا کہ تم کو نہیں جلائے؟ توجہ کیجئے، ایک بندہ ہے جو خدا سے گفتگو کر رہا ہے، خدا سے کوئی آرگومنٹ کر سکتا ہے؟ there is no argument with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ala kulli shay'in qadir, and Allah is just, whatever he does is totally fair. تو خدا جو کرے گا آپ اس کوشچن نہیں کر سکتے اس کو کہ اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے. لیکن اس میں دیکھیں امام ایک پہلو ہے جو معرفت کا ہمیں دینا چاہتے ہیں. خدا سے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یا اللہ کیا تو مجھے آگ میں جلائے گا؟ اچھا کیوں نہیں جلائے گا؟ تو آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو آپ اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ میرے پاس یہ ہے، تو کیسے مجھ کو جلائے گا؟ آپ اپنی نمازیں پیش کر سکتے ہیں، آپ نے روزے پیش کر سکتے ہیں، آپ نے حج کیے ہیں 10 بار، وہ آپ پیش کر سکتے ہیں. آپ نے چیریٹی دی ہے، آپ نے لوگوں کی خدمت کی، کیا آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، ریفرنس دے سکتے ہیں کہ یا اللہ I have done this 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 and after all those good things that I have done are you going to punish me in your nar, in your hell, fire? So you cannot argue with Allah subhanahu wa ta'ala about that, because you never know that what you have done that really deserves to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. You have no idea, and you cannot claim that. You're supposed to be humble all the time that I have done nothing. But why you are arguing here? It means there is something that you can present to Allah subhanahu wa ta'ala. One thing is there that you can present. ایک چیز ایسی ضرور ہے جس کا آپ حوالہ دے کر خدا سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ کیا میں جہنم میں جاؤں گا اس کے بعد، جبکہ میں نے یہ کیا ہے. کیا کیا؟ بعد توحید، جبکہ میں تیری توحید پر یقین رکھتا، تیری وحدانیت پر میں نے تجھے معبود مانا، میں نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، تو کیا اس کے بعد بھی تو مجھے جہنم میں ڈال دے؟ وَبَعْدَ مَنْ طَوَى عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِكَ. اب میرے پاس تو اور کچھ ہے نہیں، میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے جو میں تیرے سامنے پیش کروں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. لیکن یا اللہ تو مجھے آگ میں جلائے گا جبکہ میرا دل پورے طور پر محیط ہے تیری معرفت کے ساتھ. یعنی میرا دل بھرا ہوا ہے تیری معرفت سے، تو کیا اس معرفت کے بعد بھی تو مجھے جہنم میں ڈلائے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت کے دن انسان، یعنی مولا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم خدا کے سامنے اگر کسی شے کا حوالہ دے سکتے ہو، اگر قیامت کے دن تم اپنی طرف سے کوئی چیز خدا کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہو جو ورثی ہو اس بات کی کہ یو گیٹ ریوارڈ فار اٹ، اگر کوئی چیز پیش کر سکتے ہو تو وہ صرف تمہارا صحیح عقیدہ ہے. عقیدہ توحید میں اگر جھول نہیں ہے تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم تمہیں انشاءاللہ ضرور بخش دے گا. شرط یہ ہے کہ وہاں جھول، وہاں کمی نہیں ہونی چاہیے. یعنی لا الہ الا اللہ کہا تو پورے طور پر کہا، اللہ کی معرفت دل میں حاصل کی تو مکمل طور پر حاصل کی. اب غلطیاں ہو گئی ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، گناہ سرزد ہو گئے ہیں. اب یہ بھی گناہ، اس کا بھی تعلق عقیدے سے ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے گناہ کیا، ایک ہے گناہ ہو گیا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. غلطی کی، غلطی ہو گئی. اگر خدا پر یقین ہے تو غلطی کر نہیں سکتا کوئی. اگر لا الہ الا اللہ کہا ہے تو انسان گناہ کر نہیں سکتا. کرنے سے مطلب یعنی اپنے ارادے سے گناہ نہیں کرے گا. لیکن انسان چونکہ انسان ہے، خطا کا مجسمہ ہے، تو اس سے خطا ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اب جو غلطی ہو گئی، جو ہو گئی، عمدن نہیں کی ہے یا اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تیری توحید پر یقین رکھا، میں نے معرفت حاصل کی. تو اس معرفت کا حوالہ دے کے ہم خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. لیکن کیا ہے شرطیں اس کی؟ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں، ان تمام شرطوں پر اگر عمل کر لے تو پھر انسان کو یقین ہونا چاہیے خدا کے عدل پر بھی، اللہ کے فضل پر بھی، کہ اللہ عدل سے کام لے تو ہمیں اس عقیدہ توحید کی وجہ سے بچا لے گا، اور اگر اللہ فضل سے کام لے
تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اس کو نظر انداز کر کے اللہ ہم کو اس عذاب الہی سے محفوظ کر لے گا. تو خدا پر یقین, اللہ سے تعلق, never get disconnected from اللہ. یہ ڈسکنیکشن تمہیں برباد کر دے گا. ایز لانگ ایز تم کنیکٹڈ ہو خدا سے تو اس کے بعد پھر یقین رکھو, امید رکھو. یعنی کہ امام یہ سکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی کیفیت ہو جائے اللہ کی کہ عدل و فضل سے یہ امید رکھو کہ اللہ اپنی توحید کی وجہ سے, اس عقیدے کی وجہ سے, اور ظاہر سی بات ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس توحید کے عقیدے کی جو شرطیں ہیں اور جو کنیکشنز ہیں اور جو کنڈیشنز ہیں all together یہ سب کے سب ایک ساتھ کام کرتی ہیں. یہ پورا ایک پیکیج ہے. صرف اللہ اکبر کہہ کے آپ نہیں نکل سکتے. اللہ اکبر کہنے کے بعد واقعی خدا کو آپ نے بڑا مانا یا دنیا کی چیزوں کو آپ نے بڑا مانا؟ اگر خدا کو بڑا مانا ہوتا تو آپ اپنے بھائی سے کیوں لڑائی کرتے؟ آپ اپنے حق میں جھگڑے کیوں کرتے؟ آپ اس کا حق کیوں مارتے؟ آپ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اختلاف کیوں کرتے؟ آپ کسی کی دل آزاری کیوں کرتے؟ آپ غیبت کیوں کرتے؟ چونکہ آپ نے دنیا کی چیزوں کو بڑا مانا تو اس کی وجہ سے آپ نے ہر چیز کو اس کو بڑا سمجھ لیا. خدا کو کہاں اللہ اکبر آپ نے کہا, لیکن اگر دل سے اللہ اکبر کہا تو ہر چیز آپ کی نظر میں چھوٹی ہوتی چلی جائے گی. اللہ صرف آپ کی نظر میں بڑا ہوگا. اور یہی مولا نے فرمایا سے میں حوالہ کئی بار دے چکا ہوں. تو بس بات ختم ہوئی. اب یہاں نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان خدا پر حقیقی معنی میں یقین رکھے, اس کی وحدانیت پر, تو اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کور ہو جاتی ہیں, اور انسان پھر اس انداز سے خدا سے مربوط ہو جاتا ہے کہ جس کا حکم خود قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ. اللہ سے اٹیچ رہو, اللہ کے ساتھ رہو, اللہ سے کو چھوڑو نہیں, اللہ سے ڈسکنیکٹ نہ ہو جاؤ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جتنا تم ڈسکنیکٹ ہوگے, جیسے گریویٹی ہوتی ہے نا, کسی شے کی گریویٹی ہوتی ہے مرکز کی, اس سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے ہلکے ہوتے جاؤ گے, تمہاری ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی, تمہارا وزن کم ہوتا چلا جائے گا. اس زمین سے جتنا آپ اونچے چلے جاتے ہیں زمین کی گریویٹی سے نکل کے کیا ہوتے ہیں؟ ہلکے ہو جاتے ہیں. ایک منزل ایسی آتی ہے کہ کوئی وزن ہی نہیں رہتا, نو ویٹ, زیرو گریویٹی رہتی ہے تو زیرو ویٹ ہو جاتا ہے. تو ویٹ کس چیز سے بنتا ہے؟ سینٹر سے قریب ہونا. جتنا آپ سینٹر سے قریب ہوں گے اتنا آپ میں وزن اور آپ میں ویٹ پیدا ہوگا. تو اگر اپنے ایمان اور عقیدے میں ویٹ یقینی طور پر لانا ہے تو مرکز توحید سے آپ کو قریب ہونا ہوگا. جتنا اس مرکز سے دور ہوتے چلے جائیں گے ہلکے ہوتے جائیں گے, یعنی کہ اس کی پھر ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی, اہمیت کم ہوتی چلی جائے گی. امام ہم کو یہی سکھا رہے ہیں کہ پروردگار میرے تیرے توحید پر بھی یقین رکھتا ہوں, تیری معرفت بھی میرے دل میں ہے, دل کے اندر ہے. دل, معرفت کا تعلق دل سے ہے, دل کی بات کی. بس میں نے ختم کیا اس لیے کہ آج اتنا کافی ہے, اور ابھی چونکہ نوچندی جمعرات کو نوجوان ماتم بھی کرتے ہیں, آپ حضرات ماتم بھی کریں گے, تو میں یہیں پر تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ اس گفتگو ہماری will continue our discussion about next sentences of this dua, is amazing dua. تو اب یہ معرفت کا مطلب یعنی اتنا بلند ہو جاؤ, اتنا خدا سے قریب ہو جاؤ. اب یہ قربت بھی خدا سے, اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہے. کیوں لیمٹس؟ میں نے یہ جملہ کہا اللہ سے قربت کی, آپ کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں, کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ, قربتاً اللہ, یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے, to be close to Allah. اچھا, جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کتنا کلوز ہو جاتے ہیں خدا سے؟ اب کلوز ہونے کا اگر آپ لٹرل میننگ لیں گے کہ بھئی اب میں آج اتنے میٹر اور قریب ہو گیا, آج میں اتنے مائل قریب ہو گیا, بہت زبردست فاسٹ چلا, آج میں اتنا قریب ہو گیا. یعنی اگر آپ نے ایک ڈیسٹینیشن سیٹ کیا, اگر وہ ڈیسٹینیشن یہاں ہے اور آپ اس طرف جا رہے ہیں تو یہ طے ہے کہ یہاں ہے, یہاں نہیں ہے. تبھی تو آپ یہاں سے خود جا رہے ہیں وہاں جہاں وہ ڈیسٹینیشن ہے. خدا کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہے یہاں نہیں ہے. جہاں سے آپ چلے وہاں تو خدا نہیں تھا, آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں خدا ہے. یہ مطلب نہیں ہے قربت کا. قربت کا مطلب یہ ہے کہ کتنا خدا آپ سے راضی ہے.
رضائے پروردگار حاصل کرنے کے لیے آپ چلے ہیں، جتنا آپ میں خلوص ہوگا اتنا خدا آپ سے راضی ہوگا۔ حدیں اس لیے نہیں ہیں کہ خدا سے قربت کی حدیں اس لیے ہیں کہ خدا کی حدیں نہیں ہیں۔ اگر خدا کی حدیں ہوتی تو اس سے قربت کی بھی حدیں ہوتی۔ اتنا قریب کوئی ہو سکتا ہے، اتنا قریب ہو سکتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، نہ صرف خدا راضی ہو جائے، اس کی رضا خدا کی رضا بن جائے۔ اتنا کوئی قریب اللہ کے ہو کہ اب اس کی رضا اور اس کی قربت خدا کی قربت بن جائے، اس کی رضا خدا کی۔ مگر کب ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے ثابت ہوگا کہ بھئی یہ ہے اصل میں قریب؟ ایک ہماری نماز ہے، ایک حسین کی نماز۔ دیکھ لینا، نماز پڑھتے ہیں تو پوری دنیا ذہن میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے وقت کتنا مشکل ہوتا ہے کنسنٹریشن، لیکن حسین کو دیکھیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور نماز ہو رہی ہے۔ یہاں اگر ذرا سا خطرہ ہو نماز پڑھ سکیں گے؟ اگر پڑھیں گے بھی تو بے چینی رہے گی، جلدی ختم کر دو نماز۔ حسین ہیں، نماز تیروں کی بارش میں ادا کر رہے ہیں۔ چلے پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حسین تھے، اکیلے تو نہیں تھے نا، اصحاب تھے، تو ایک سہارا ہوتا ہے جب ساتھی ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں تو سہارا ہوتا ہے، کچھ ڈھارس ہوتی ہے۔ حسین نے ظہر کی نماز پڑھی، مگر سلام اس حسین پر جس نے عصر کی نماز بھی پڑھی۔ اب جب حسین نے عصر کی نماز پڑھی تو اکیلے تھے، اب وہ جماعت نہیں ہے، اب کوئی سامنے کھڑے ہو کے تیروں کو روکنے والا نہیں ہے۔ اب حسین اکیلے نماز پڑھ رہے، نماز بھی ایسی کہ جب سر سجدے میں جاتا ہے تو پھر خنجر شمر کا شروع ہو جاتا ہے، شمر کا خنجر چل رہا ہے، خدا کی تعریف سجدے میں ہو رہی ہے، ذکر خدا سجدے میں ہو رہا ہے۔ کیسی نماز ہے یہ؟ کیا معراج ہے اس نماز کی؟ معراج ہے، نماز کی بھی معراج ہوئی ہے۔ یہ نماز حسین ابن علی کہاں تک پہنچا دیا ہے، اللہ اکبر! اب اس سے آگے نماز کہاں ہو سکتی ہے؟ مگر یہی کربلا ہے اور یہی سرزمین۔ یہ حسین تھے جو اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں دے کے کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، مگر اب سجدہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا۔ اب آگے کہاں بڑھ سکتا ہے؟ اس سے آگے سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کا سجدہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہر طرف خیمے جل رہے ہو، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہو، بہن کو تماچے مارے جا رہے ہو، بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہو، شہیدوں کے لاشیں بے گورو کفن ہو، اور کوئی سجدہ کرنے والا سجدہ کر رہا ہو، اور ایسا سجدہ کی آواز آئے، یہ سجدہ سید الساجدین، شام غریبہ کے سجدہ، اب اس کے آگے کوئی اور سجدہ نہیں ہو سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار اس عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما، اور آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہوں ان کو امن و امان اور سکون کرامت فرما۔ خداوندہ یہ ماہ رجب ہے، اس کی برکتوں اور اس کی جو نعمتیں ہیں، جو تیری جانب سے جو عطائیں ہیں اس مہینے میں، خداوندہ انہیں حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق کرامت فرما۔ ہر پریشانی کو ہر مومن کی دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخلے شامل فرما۔ چند چیزیں اس مہینے میں کریں آپ بیٹھے بیٹھے بغیر کسی زیادہ ایکسٹرا وقت صرف کیے ہوئے، یہ وہ بہت ہی اہم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ مثلا آپ صرف لا الہ الا اللہ کہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ اس کا کتنا ثواب لکھا ہوا ہے۔ 1000 مرتبہ پورے مہینے میں، 1000 مرتبہ آپ ایک دن میں 1000 مرتبہ بیٹھ کے آدھے گھنٹے میں لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں پورے مہینے میں۔ اگر آپ ہر دن 1000 مرتبہ لا الہ سبحان اللہ، صرف لا الہ الا اللہ، یہ ابھی میں لا الہ الا اللہ کی عظمت اور اہمیت بیان کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کے اندر پورا ایک پیکج ہے، وہ ہمارے الحمدللہ ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ہم سمجھتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں سمجھتا۔ تو لا الہ الا اللہ آپ کہیں، قل اللہ پڑھیں 100 مرتبہ، ایوری ڈے 100 مرتبہ قل اللہ،
چند منٹ میں آپ ایک تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھ سکتے ہیں. استغفار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ صبح 70 مرتبہ، شام کو 70 مرتبہ. آپ اس کے ثواب دیکھیں، اتنے ثواب لکھے ہوئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جو ہے وہ 1000 مرتبہ اگر کوئی اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو 100 کیا ملتے ہیں؟ گھر نہیں، محل بھی نہیں، اس کو 100 شہر ملتے ہیں قیامت میں. شہر، سٹیز، 100 cities for saying only 1000 times لا الہ الا اللہ. ذرا سا سیل لگتی ہے تو دوڑے بھاگے چلے جاتے ہیں. سیل لگی ہوئی ہے بھائی، سیل لگی ہوئی، سیل کیا ہے؟ یہاں فری اللہ تم کو دے رہا ہے، یہ لے لو نا، فری کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو یہ مہینہ ہے، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کے وقار کو سمجھیں. ایسی چلتے چلتے آتے جاتے ڈرائیو کرتے ہوئے بھی آپ اگر لا الہ الا اللہ کہیں، مگر دھیان رکھیں ہاتھ میں تسبیح لے کے اسٹیئرنگ مت چلائیے گا. ہاں اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں ہر چیز کا. لیکن آپ اگر ایسے بھی زبانی اگر بغیر حساب کے بھی لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور صلوات پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں اور استغفار کریں اور قل ہو اللہ پڑھیں، یہ وہ چیزیں جو سمپل ہیں. اس کے بعد کچھ نمازیں دیکھیں، یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے. کوئی دن نہ گزرے اس میں اس کے بہت ہی برکتیں ہیں، بہت ہی بلیسنگز ہیں. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے یہ جو اللہ ہمیں موقع دیتا ہے زندگی میں، ہم ان مواقع سے صحیح استفادہ کر سکیں. ماتم حسین.